اہم خبر آ رہی ہے. اہم خبر یہ کہ JKPC یعنی جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون اب سے کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. دیکھیے پریس کانفرنس میں ان کی موجودگی ہے. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے پرمکھ ہیں اور یہ پریس کانفرنس شروع ہو چکی. سنیے. جو چینج لیسنس، جو بیرننس ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، جو چور سپاہی کا کھیل ہے، 6 سال تو چلا 6 سال میں چلاؤں گا، انشاءاللہ ہم ایک اپنی قوم کو ایک آلٹرنیٹو دے رہے ہیں، ہاں ایک متبادل دے رہے ہیں. تو میرے اوپننگ کامنٹس تھے. میں اب گزارش کروں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی کنفیوژن کرے کچھ کرے، یہ ایک الیکٹورل پلیٹ فارم ہے، ٹوٹلی الیکٹورل پلیٹ فارم. اس میں سوسائٹل ایشوز ہیں، باقی چیزیں ہیں. ہم سب کا جو ہے اس میں جو ہے اسٹریٹجی ہے وہ سیم ہو. اب میں شمیم صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں. شمیم صاحب ہمارے نوجوان لیڈر ہیں، بہت ہی زیادہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے کل میں ان کا بڑا رول ہوگا. میں بہت ہی متاثر ہوں ان سے. یہ پریزیڈنٹ ہے JDF کا. آپ بات کریں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں JDF کو لے کر یہاں پہ قیادت کر رہا ہوں ایز JDF پریزیڈنٹ. تو جہاں تک سجاد صاحب کی بات ہے، سجاد صاحب کے ساتھ ہمیں کچھ مدت سے ہم بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ان کی قیادت کے ساتھ بھی اور سجاد صاحب کے ساتھ بھی. تو اس کے بعد ہم نے حکیم صاحب کے ساتھ بھی بات کی اور ہمارا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اکیلے پرواز سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہمیں قوم کا مستقبل بدلنا ہے اور قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، چینج لانی ہے، تو ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا پڑے گا. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن مشترکہ مفاد کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سجاد صاحب کا اور ہمارا ایک ماضی کا رشتہ ہے. سجاد صاحب کے والد مرحوم اور ہمارے بزرگ رہنما جنہیں ہم بڑی عزت اور احترام کی نظر سے یاد بھی کرتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں، ان کے مشترکہ مفادات رہے ہیں اور ان مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کر ہم پھر سے آگے مشترکہ مفادات کو، قومی مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. ہم نے محترم حکیم صاحب کے ساتھ بھی بات کی، ان کے ساتھ بھی کافی مدت سے میں بات کرتا رہا. اس کے بعد سجاد صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے کم وقت لگایا اس بات پر اور اتفاق کیا ہمارے ساتھ کہ ہم بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنیں گے جو یہاں پہ ایک آلٹرنیٹو کے طور پر سامنے آئے گا. اور شاید ہم جو عدمی استحکام ہے کچھ دہائیوں سے یہاں پر، اس عدمی استحکام کو ہم استحکام میں بدلنے کی کوشش میں آگے بڑھیں گے اور ایک پلیٹ فارم دیں گے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں. دیکھیں، ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو سجاد صاحب نے بھی بولا کہ جنہوں نے درد دیا ہے اور جنہوں نے اس درد سہا ہے وہ الگ الگ دو انسان ہو سکتے ہیں. درد کوئی چیز نہیں ہے جو بازار سے خریدی جا سکتی ہے. درد جھیلا جا سکتا ہے اور جو درد جھیلتا ہے اسی کو پتا ہے کہ درد کیا چیز ہے. جنہوں نے جیل دیکھا ہے انہی کو پتا ہے کہ جیل کیا چیز ہوتی ہے. جنہوں نے درد سہا ہوتا ہے انہی کو پتا ہوتا ہے کہ درد کیا ہے. اور اب جنہوں نے درد سہا ہے، جنہوں نے تکلیف دیکھی ہے، جنہوں نے تکلیف سہا ہے، اب وہ آئیں گے، آگے آئیں گے اور ان کی لیڈرشپ آگے آئیں گی. اب وہ لوگوں کی قیادت کریں گے. اب نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ جو بولی یہاں پہ بولی جاتی ہے اور جو بولی دہلی میں بولی جاتی ہے وہ بولی اب نہیں چلے گی. جو بولی یہاں پہ سری نگر میں بولی جائے گی وہی بولی اب دہلی میں بھی بولنی چاہیے. وہی سرکار آگے بڑھے گی جن کی بولی ایک ہی بولی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لائک مائنڈڈ پیپل ہوں گے ان کو بھی اس پلیٹ فارم کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ وہی ہوں گے جو لوگ اس پلیٹ فارم کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. ہم سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور ہم سب اس پر اتفاق کرتے ہیں.
حکیم صاحب محترم لون صاحب، شمیم صاحب، عمران صاحب، دیگر ساتھی آپ حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چنانچہ اس آج کے اس محفل کے آج کے اس پروگرام کے بارے میں محترم لون صاحب اور شمیم صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، صحت میں مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ مگر اس سے پہلے بھی اس قسم کے پلیٹ فارم بنے، اس قسم کے گٹھ جوڑ بنے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حشر کیا ہو۔ مگر ہمارا مصمم ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جس چیز کے لیے ہم نے تہیہ کیا انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے ہم پریکٹیکلی کر کے وہ دکھائیں انشاءاللہ، کیونکہ جیسا انہوں نے کہا کہ جموں میں ایک بات، کشمیر میں ایک بات اور سری نگر میں دوسری بات، یہ بات اب نہیں ہوگی۔ یہاں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا بھی اپنا اپنا پروگرام ہے، ہمارا بھی ایک الگ الگ پارٹیاں تھیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شمیم صاحب اور اس کے ساتھی دیر رات درست آئے، کافی مدت کے بعد ان کو بھی پورا احساس ہوا کہ ہمارا بھی رول ایک بننا چاہیے جموں کشمیر کے تواریخ میں، کام میں، اور یہاں کے لوگوں کو خدمت کرنے کا صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، اور انشاءاللہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر ہمارا جو ارادہ ہے اس نئی دشا کی طرف، سچی بات ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی، جو ہمارے بزرگوں نے 47 میں کیا، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً انہوں نے ہی اس میں تغیر تبدیل کیا، جس کے وجہ سے کہ جموں کشمیر کے لوگ اور نوجوان آج تک مشکلات اور مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہے اقتدار کے لیے الگ بات، اقتدار سے باہر الگ بات، اقتدار میں اندر الگ بات۔ ہم اس اقتدار کو یک طرف چھوڑ کر جموں کشمیر کے لوگوں جو ہمارے بزرگوں نے نقشہ اصلی میں کھینچا تھا 47 سے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی، ہم نہیں کہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم کچھ سب کچھ کرنے، مگر ایک بات ہے، جموں کشمیر کے جوانوں کو، لوگوں کو مرغزاروں کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں ہوگی، دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہوگی۔ یہاں بے روزگاروں کو کشمیریت اور کشمیری لوگوں کے، ان کا مزاج، ان کی یہ جو کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی آئیڈینٹی اور عزت، اور گورنمنٹ آف انڈیا چاہے وہاں کانگریس ہو، بی جے پی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بھی یہ ماننا ہوگا کہ جموں کشمیر کے لوگ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، عزت کے بھوکے ہیں، عزت کے بھوکے ہیں۔ اور جس مصائب میں یہاں جموں کشمیر کے لوگ اور ہمارے نوجوان اس وقت بھی جیلوں میں، کس طریقے کن وجوہات پر، جو ہندوستان کی سرکار کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، جو آج تکالیف میں مبتلا ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے مجھے پورے نام معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں ان کو سوچنا ہوگا، اور جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے بارے میں بھی۔ اور یہاں جو اسٹیٹ ہوڈ ہم یہ نعرہ ہم نے بنایا، ہم وہ اسٹیٹ چاہتے ہیں جو جس میں ہمارے آئیڈینٹی، عزت، ہماری استقامت، ہمارے نوجوانوں کا روزگار کا تحفظ، ہمارے زمینوں کا تحفظ اور ہمارے کلچر کا تحفظ، اس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں ان سے، تھوڑا بہت میں عمران صاحب کو بولا۔ بہت بہت شکریہ۔ عمران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے میرے قائد کو سنا، جیسا کہ آپ نے میرے قائد جناب سجاد غنی لون صاحب کو سنا، اور جو ہمارے ساتھ معززین بیٹھے ہوئے ہیں، میں اختصار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح ہے کہ ہم نے آپس میں ایک امبریلا ٹائپ ایک اتحاد کی پارٹی بنائی ہے، لیکن یہ
जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आईं, अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने हक से काम किया होता शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारा जवान है वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इख्तिदार अभी तक आया उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है। अगर आप देखेंगे जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटेजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने एमएलएज को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहां रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनके साथ वो टेबल पर बैठते हैं, जिनके साथ वो चाय पानी पीते हैं, वो कहते हैं पुलिस के डंडे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ उमर साहब के हवाले किया है। मुझे लगता है उमर साहब का वो खून, जो पुराना खून है, शायद वो दोबारा एक वो गर्मी दे रहा है कि पुलिस का डंडा भी मुझे दे दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार कश्मीरियों को पीटे, मुझे डंडा दीजिए ताकि मैं कश्मीरियों को और पीट सकूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिसने भी यहाँ हुकूमत की है वो वाकिफ है कि लोगों की आवाज़ को कैसे दबाया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है ताकि लोगों की आवाज़ हिंदुस्तान के ऐवानों में गूंजे। हमारा काम सिर्फ ये है, देखिए अभी हुकूमत चलेगी, अभी हुकूमत चलेगी, हम हुकूमत के भूखे नहीं, लेकिन हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों की तमन्नाएं हैं, एक वॉइस बनकर चारों ओर जम्मू कश्मीर में हम एक आग की तरह फैलेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि यहाँ कौन सी गलतियां हो रही है और रिपीटेडली गलतियां हो रही हैं। हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास अवाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दस बेदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, हमने एक कदम उठाया है सिद्कन, अपने दिल के सिद्क से, अपने दिल के उस वो एक जो चाहत है उसकी वजह से हमने एक कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों के सदक़े में हमें इस नहज में कामयाब कर और हमें हमेशा लोगों के लिए एक ऐसा पुल रख ताकि हम लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी मुसीबतें हैं उनका इजाला करने में हम कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप कोई क्वेश्चंस आप बताएं। सर साहब, 5 अगस्त के बाद एक अलायंस वजूद में आया, गुप्कार अलायंस, उसका हिस्सा भी आप बने थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो नहीं टिक पाया। तो इस बार एक और अलायंस सामने आया, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस अलायंस? देखो, मैं आपको पहले बताऊं उसका कारण। जब पीएजीडी टूटा तो सबने मेरे पर ही इल्जाम लगाया। अब अगर मैं गलत था, मैं तो निकला था, तो वो अच्छे थे तो वो चलाते, उनने तो नहीं मेरे जाने के बाद चलाया। मुझे एक के निकलने से क्या हुआ? सो अब वो बोलेंगे कि मैं तो पहले ही निकल गया था। मैंने देखा था कि एक डीडीसी के इलेक्शन में भी वो ऑनेस्टी नहीं रख पाए,
لیکن میرے بعد تو وہاں تھے, نیشنل کانفرنس تھی, PDP تھی, طارق حامد صاحب تھے, سب تھے, تو وہ کیوں نہیں رکھ پائے وہ. تو یہ جو یہ الائنس ہے, دس از این الائنس, آئی ول بی ویری آنیسٹ, میکسیمم سب نے نہیں تو میکسیمم نے, میں اپنے آپ سے شروع کروں, میں نے خود انٹراگیشن دیکھا ہے, میں نے خود جیل دیکھا ہے, اور شمیم صاحب نے غلط نہیں بولا. نمس ٹاس پیوان سوئی زین لگان کوتا محبوبہ جی کپر گئی پائی, عمر عبداس کپر گئی پائی, فاروق صبس کپر گئی پائی, البتہ تم ہیکن یوت ورنت کہ ٹاس کت پہ لایون ات لگان کوتا سہ ونو سہ ون تم کی. اور اس یہ لائن وول یہ ود ود تہ کران, ہے وہ موٗدۍ ہے لایان ہے گئی 30 ؤری تو موٗدۍ وچ درامت کہ نسا وہ گو کافی, نمو یہ مار کھوک 99% ون نمو برو کن, کنس آسیا پسند نہ آسیا, انشاءاللہ اس پکو برو کن. اور اس زن یہ دود تو درد پنہ دل ست پنہ زبان ست کرو یت یت جائے یت ایوانس مز امس ضرورت آس واتنو سہ برو. یہ از اے لاٹ آف ڈفرنس. سر پوائنٹ سیم ہے, جن پوائنٹس پہ PhD بنا وہ پوائنٹس اس میں بھی ہے. ژٕ وَن مےٚ اکھ کتھ, ژٕ چھی کھسان تٔتھۍ کُن, چلو بھائی اور کسی کو ہے, ژٕ ما PhD کوٚرمُت تتھ منٛز. میں نے تھرڈ فرنٹ از پیپلز الائنس فار چینج. بڑی پرابلم, سنو میری بات سنو, ڈونٹ اسٹارٹ دس تھرڈ فرنٹ نان سینس, اٹ از ناٹ تھرڈ فرنٹ, ڈونٹ اسٹارٹ. وی آر انوائٹڈ یو, دس از People's Alliance for Change. We are inviting all. There is we are inviting all. people. Don't put جب یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ بنتا ہے. چکا پان جیل کو مت زان, ماں چو گمت کر تو سب پاک سگو کھمن مس پاک. چلو بھائی اور کوئی ہے, البتہ وہ آپ کا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس میں, اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں, دیکھیے ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں. Truth and reconciliation. یہاں جو ڈیموکریسی ہے اس کا ٹرو فارم کیا ہے. یہاں بھی حال ہی میں شبیر شاہ صاحب کا آیا کہ وہ بیمار ہیں, ڈاکٹر حمید فیاض صاحب کا آیا, یا جماعت اسلامیہ ہیں, لاکھ اختلاف ان کے ساتھ, ان میں سے کئی لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ ہے. لیکن ٹائم آ گیا ہے, اگر آپ پوری دنیا کو بول رہے ہیں کہ یہاں سب حالات ٹھیک ہیں, یہاں سب کچھ ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے سٹیزنز ہیں نا, یہ تو اس ملک کے سٹیزنز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے بڑی نرمی سے, اور عمران صاحب پانی یہاں سے شارٹ کٹ نہیں یا پر کنٹینیو سر کنٹینیو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, واٹ وی بلیو از دیٹ انف از انف. یہ جو یہ ونڈکٹیونیس ہے کہ اس کو جیل ڈالو, اس کو کچھ نہیں نکلا, 30 سال سے کچھ نہیں نکلا, 78 سال سے کچھ نہیں نکلا. گیو کمپیشن اے چانس, گیو میگنانیمٹی اے چانس. ملک جو ہوتا ہے یہ مائی باپ ہوتا ہے, مائی باپ اپنے بچوں سے ایسا ڈیل نہیں کرتی ہے, اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. تو میری یہ اپیل ہوگی کہ جو بھی یہ لوگ جیلوں میں, یو کانٹ کیپ دیم ان جیل فار ایور. پھر ویریفیکیشن پروسیجرز ہیں, پاسپورٹس ہیں. وی وانٹ ٹو بی پراؤڈ سٹیزنز آف دا کنٹری, ناٹ سیکنڈ کلاس سٹیزنز. اب یہ نوکریوں کا معاملہ ہے, ریزرویشنز کا, میں نے اسمبلی میں بولا, اور ہم سب اس میں, ہم نے اس میں بھی لکھا ہے ڈکلیریشن آف چینج میں, ڈکلیریشن فار چینج میں ہم نے وہاں بولا کہ یہ ریجنل معاملہ ہے, یہ کشمیری ورسز کشمیری نہیں ہے. اب جو بھی لسٹ نکلتا ہے 20% سے زیادہ کشمیری آ ہی نہیں رہے ہیں اس میں. لیکن کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بولنے کے لیے تیار ہے یہ ریجنل ہے؟ بول نہیں رہے ہیں. ووٹ کا معاملہ ہے, بولیں گے نہیں کبھی. اور کشمیری جو ہے وہ سیکریفائس ہوتا جائے گا, میرٹ سیکریفائس ہوتا جائے گا اس میں. باقی یہ جو یہ وکٹم ہوڈ, یہ باقی چیز, یہ دیز آر تھنگس آف دا پاسٹ. they are experts in the theater of victim. رودالی جو عمران صاحب نے بولا, انگریزی میں اس کو وکٹم ہوڈ بولتے ہیں اور کشمیری میں سانگ بولتے ہیں. یہ سانگ وانگ چلنے میں ان کی, جنہوں نے ہم سب کٹھے. اور ایک چیز یاد رکھنا, یوسی چھ یہ 1%, ام چھ ٹوئنگ بھی شال کنی یتھی کا نوی, ام چھ ساری کٹھے گژھان دِوان, ہے یا چھو پھلنس سۭتۍ, یا چھو پھلنس سۭتۍ. وہ ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن نے سہا ہے, مارے کھائی ہیں, جو عام انسان, دے ریپرزینٹ دا 99%. اور انشاءاللہ ہماری پوری 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 کوشش ہوگی دیٹ ویل اسٹرائیو فار چینج, اور بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ.
जैसे आपने अभी फैसल साहब से पूछा था, मैं जरा उसी सवाल को दोबारा कंटिन्यू करता हूं। वार वार है। आपने अलायंस की बात की, मैं अलायंस भी कहूँगा और मैं इसको जो है जैसे उन्होंने पूछा था, दरअसल सवाल ये है कि कोई जब अलायंस यहाँ पे बनती है या इस तरीके का कोई फ्रंट बनता है तो यहाँ एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, ये जी RSS, ये जी बीजेपी, ये जी सेंटर का है, इधर का उधर का है, तो थोड़ा सा इसके बारे अब मेरी आपके सवाल पूछने से ही यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? नो नो, आई विल टेल यू समथिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। ये 1% का मैं तो बना शाल भी टोइंग भी शाल कुनी आख शाला मानते चित्ते मत। नो नो नो, दिस कैन नॉट हैपन, नो, you cannot pre and don't call this tag or anything, right? Now the point is that जैसे ये साहब हैं इच्छु तुम वो शालो मत। So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. Omchu doing we shall kuni kasa nom radukta and danda ite asa omeshwen kara nishan di kya go ye chu chief minister sahab unosu zen nai so os dili otmu shal travne kom shal hom yet ka shal reat ashin shal bana kuin yet kun kan BJP wala su shal ne ma ta chunu mani ma boz ne ki ite jo yaad aata ta chun boz ne ma ki एक क्वेश्चन है सर 370 तो क्या आप एज एन अलायंस स्टेटहुड के लिए भी सुप्रीम No, we want जो 4 अगस्त 2019 को पोजीशन थी, we will always strive for that. We will always strive for that. और एक चीज याद रखना, स्टेटहुड का कोर्ट जाना उतना आसान नहीं है। कोर्ट ने आज तक कोई फैसला आपके हाथ में नहीं दिया है। 2 चीजें हैं, या तो कोर्ट से आपको स्टेटहुड मिलेगा या किसी चाल के तहत आप वहां जा रहे हैं इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए। क्या इंटरप्ट, क्योंकि हमारे अपनी दोस्त ने ये एक ताना हमारे पर माना कि ये बीजेपी और वगैरह का टैग है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, लेट इट बी क्लियर फॉर ऑल टाइम्स टू कम, जिसने यहाँ प्री अगस्त 4 मांगा, जिसने भी अगस्त 5 जिसने भी वो मांगा वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं। जिनने स्टेट होल्ड पर कॉम्प्रोमाइज किया वो इस वक्त हुकूमत में बैठे। लेट इट बी क्लियर फॉर एवरीवन। नहीं, और बाकी ये करें जितना मुझे ये टैग वैग अब वोट अब जो हम पर उंगलियां उठाते थे वो कहाँ हैं? यही इलेक्शन में हुआ। मुझे दिन में 100 बार पूछा जाता था आप क्या हो, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर था जो यहाँ कश्मीरियों की 30-40 लोगों की किलिंग्स रोज जस्टिफाई करता उसको कोई नहीं पूछता था। So point is that you also have to understand when you are working as media and when you are working for somebody else. सर मेरा सवाल है आपसे, सर अभी आपने ये जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज बनाया है, हमने बनाया है, हम सब मिल के बनाया जी, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इलेक्शन से पहले बनाना था? ये भी इस टाइम रिजल्ट डिफरेंट हो या उस टाइम आप है भला कहना है वो क्या रिजल्ट की गलती है वो करो ना ठीक ही मार खा। के ऊपर सीएम साहब ने 2 चीजें कही स्टेटहुड के ऊपर। एक उनका बयान था ये कि अगर स्टेटहुड चाहता है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, प्लीज एक सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली उसके लिए हम तैयार हैं। और दूसरा कमेंट ये था कि अगर बीजेपी का हमें चाहिए चीफ मिनिस्टर, हम उसको भी आगे करने के लिए तैयार। यार देखो मेरी बात, 2 बातें, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्री रिक्विजिट एज पर लॉ, ये झूठ है और सीएम साहब को पता है। जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून गसाने बिचौर दोहा गसा और वो जाता है ना बेचारा वहां टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकार है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गए ना आग वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया। बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेटहुड, मुझे नहीं लगता, वो गलत है। तब कानून सजग साहब आने वाले मॉनसून सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में बताया जा रहा है कि स्टेटहुड पे बात अल्लाह करे उस पे क्या, उन पे कैसी तवक्कात है? और यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट से उनसे आप क्या इस हवाले से गुजारिश? देखिए मेरी बात सुनिए, ये पार्लियामेंट में हमारे सिर्फ 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो बेचारे भी कितना करेंगे, उसमें वन हैज टू बी रियलिस्टिक। एट द एंड ऑफ द डे कॉल हैज टू बी टेकन बाय द रूलिंग पार्टी एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट दे गिव अस स्टेटहुड फर्स्ट एंड देन वी फॉलो अप with what we had on 4th of August 2019, but yes, statehood immediately आना चाहिए, because जब तक statehood नहीं आएगा you are totally in danger, आपका कोई भी चीज। हम ये डिक्लेरेशन ऑफ चेंज है, इस पर हम साइन करते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से करूंगा, ठीक है? डिक्लेरेशन ऑफ चेंज है आपको फॉर चेंज,
सर सिग्नेचर करते करते एक क्वेश्चन और थोड़ा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ कई सारी लाइक माइंडेड आपकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपने पॉइंट्स रखे सर, क्या आपने उनको अप्रोच किया? दूसरा प्रोग्राम में आप इलेक्शन होने जा रहे थे, क्या आप लाइक्स में उसमें पार्ट लेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, हर एक में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो जो इलेक्शन आएगा विल फाइट टुगेदर।